اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ آج میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب و حالات بیان کروں گی۔ آج میں ان کی تعارف، توصیف، چشم باطن سے زیارت، مقام تابعی اور اشتیاق صحابہ بیان کرنے والی ہوں، جس سے آپ کو حضرت اویس قرنی کے مقام کی معلومات حاصل ہوگی۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آل کلک کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ آئیے پہلے جانتے ہیں ہم حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی تعارف۔ آپ کی تعارف: آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس قرنی احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں، اور جس کی تعارف خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دی تو اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات یمن کے جانب اپنے رخ مبارک کر کے حضور فرماتے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ توصیف: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکے کے آگے جو اویس قرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے۔ اس لیے کہ آپ نے خلوت نشیں ہو کر اور مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت دریافت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کر سکے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ رابعہ و مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ رابعہ و مضر 2 قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھی، اور جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کے اسرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس قرنی ہیں۔ چشم باطن سے زیارت ہوئی: جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے ان کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجہ ہے۔ اول غلب حال، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ ان کی والدہ مومنہ بھی ہے اور ضعیف اور نابینا بھی، اور اویس شتربنی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتے ہیں۔ پھر جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف نظر حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر اور علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ ان کے پورے جسم پر بال ہے اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر 1 درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیرہاں کا حقدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اویس قرنی۔ مقام تابعی اور اشتیاق صحابہ: دور خلافت رشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا کہ میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس نماز میں مشغول ہے اور ملائکے ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنا اصلی نام بتائیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیں۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر نے دست بوسی کی۔
اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے لیے ان کے حق میں دعا کرنے کا پیغام دیا۔ یہ سن کر اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرت کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔